السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ صبح کے وقت کر لوگے تو شام تک اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ جنت میں جاؤ گے، اور اگر شام کو اس وظیفے کو کر لوگے اور صبح تک اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کہا جاتا ہے سید الاستغفار۔ سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار، سید الاستغفار کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے عظیم ترین وظیفہ، اس کو کہا جاتا ہے سید الاستغفار۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے۔ کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی ہمت کے مطابق قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے سید الاستغفار کا ترجمہ۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ وظیفہ دلی یقین کے ساتھ دن کے وقت میں پڑھا اور وہ اسی دن شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے شام کے وقت اسے دلی یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سید الاستغفار۔ جب صبح ہو تو اس کو ایک بار پڑھ لیا جائے اور دلی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری معافی دے دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس دلی یقین کے ساتھ، اور دل میں یہ بھی یقین ہو، دل میں یہ بھی ارادہ ہو کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا گناہوں سے بچنے کی، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوشش بھی ہو، پھر اگر وہ گناہ ہو جائے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کے بعد، لیکن آپ کی نیت پکی گناہوں سے بچنے کی ہونا چاہیے۔ تو جو شخص یہ وظیفہ، یہ سید الاستغفار صبح پڑھ لے گا دلی یقین کے ساتھ، اور شام ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا، کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے آج صبح کی ہے، کیا ہم شام کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ ایسے واقعات سنتے رہتے ہوں گے کہ صبح کوئی کہیں گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ شام کو ہم گھر واپس آتے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، رات کو طبیعت خراب ہوئی، چلا گیا، صبح نصیب نہیں ہوئی۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صبح سے لے کے شام کے بیچ میں انتقال کرتا ہے، کوئی شام سے لے کر صبح کے بیچ میں انتقال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہی مرنے کی ٹائمنگ ہے سب کی، کوئی دن میں انتقال کرتا ہے، کوئی رات میں انتقال کرتا ہے۔ تو جو دلی یقین کے ساتھ صبح ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھ لے گا اور شام ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شام کو دلی یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لے گا، یہ سید الاستغفار پڑھ لے گا، اور صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ دلی یقین کا مطلب یہ کہ صبح اٹھنے کے بعد ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور اس میں جو ترجمہ ہے اس کا وہ بھی یہی ہے کہ اللہ، میں اپنی کوشش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے بچانا۔ اب صبح استغفار کرنے کے بعد ہم نے اپنی دن کی شروعات کری تو پھر اگر ہمارا انتقال ہو جائے گا جنت میں جائیں گے، لیکن ہماری نیت گناہوں سے بچنے کی ہونا چاہیے، ہماری کوشش گناہوں سے بچنے کی ہونا چاہیے۔ اب صبح سے شام تک جتنے بھی گناہ ہوئے، شام کو آپ نے آ کے پھر اس سید الاستغفار کو پڑھ لیا، پھر آپ نے استغفار کو پڑھ لیا، تو آپ نے اللہ سے کیا کہا کہ اے اللہ، صبح سے شام تک جو میرے گناہ ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، بہت سارے نادانی میں بھی ہو گئے، بھول چوک سے بھی ہو گئے، اللہ تو ان سب کو معاف کر دے۔ یہ سید الاستغفار پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم صبح کریں گے تو گناہوں سے پاک صاف، پھر ہم شام کو جب گھر واپس آئیں گے تو پھر استغفار پڑھ لیں گے تو پھر گناہوں سے پاک صاف۔ اگر ہمارا انتقال بائی چانس دوپہر میں ہو گیا یا رات کو ہو گیا تو صرف اسی دن کے انہی چند گھنٹوں کے ہی گناہ ہمارے نام اعمال میں درج ہوں گے،
یہ سب سے بڑا فائدہ ہے سید الاستغفار پڑھنے کا، اسی لیے ہمیں اس کی عادت بنانا چاہیے۔ اور یہ جو چھوٹا سا عمل ہے جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، یہ بڑی بڑی فضیلتیں چھوٹے چھوٹے عمل میں جو ہمیں مل جاتی ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔